احتجاج کرنا، ریلیاں نکالنا، یہ ہمارا جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی آواز کو بلند کر کے لوگ اپنے حکام تک پہنچاتے ہیں بھئی ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین پر اس کے اندر غصہ نہ آئے۔ اس کی غیرت ایمانی اگر نہیں جاگتی، اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو تو غصہ آ جائے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو تو اگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہے تو وہ ساری جو اس کی نسبتیں ہیں، سارے جو تعلق ہے، وہ پیچھے رہنے چاہیے پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج وہ لوگ بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جی ویکھو اتنے گستاخی ہوگی، ہن مولوی کیوں نہیں نکلتے احتجاج واسطے، یہ اب وہ طریقے لبیک والے کیوں احتجاج نہیں کر لے، اب کیوں نہیں ریلیاں نکالے، پہلے جب وہ نکلتے تھے تب تمہیں تکلیف تھی، اب اگر انہوں نے وہ احتجاج کا وہ رنگ نہیں اپنایا اب پھر تمہیں تکلیف ہے ان کے حوالے سے۔ وہ اگر نہیں نکلتے تم نکلو۔ یار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ان کے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مسلمان کے نبی، ہر مسلمان کو چاہے وہ کسی پارٹی کا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحاکمین کی حمد و ثنا، کروڑ مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب اور آخری پیغمبر خاتم النبیین کا تاج سر پر سجا کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب آپ کے نور کو تخلیق فرمایا تو یہ ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اللہ نے پیدا فرمائی، اور ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا کی گئی۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان حدیث قدسی کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق فرماتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا، اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظہر نور خدا ہیں، مظہر ذات کبریا ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات سے زیادہ عزتیں عطا فرمائیں، ساری کائنات سے زیادہ شانیں عطا فرمائیں، ساری کائنات سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا،
کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف ساری کائنات سے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں سے افضل اور اعلیٰ پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش اس دنیا کے اندر آئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے انکار کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر نازیبا کلمات بھی بولے، الزامات لگائے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے جواب کے لیے انہی میں سے گواہ پیدا فرمائے، جس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی قوم میں سے ایک بچے کو گواہ کی صورت میں جو ہے وہ حضرت یوسف کی طرف سے کھڑا کر دیا۔ حضرت مریم علیہ نبینا علیہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب آپ پر انگلی اٹھی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ماں کی گود کے اندر زبان عطا فرما دی، کلام کرنے کی طاقت عطا فرما دی، اور اس اعتراض کا جواب دیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے زبان درازی کی ہے، جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھائی ہے، جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا ہے، چاہے وہ اعتراض خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے کسی فرد پر ہوتا، تو جواب وہیں سے نہیں ملتا تھا بلکہ جواب خود خالق عطا فرماتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو اتنی پیاری ہے کہ جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، رب العالمین نے خود جواب عطا فرمایا۔ ان کے اعتراضات کا جواب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر دیا۔ جس طرح کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازیبا کلمات بولتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان اقدس سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کی سورت نازل فرما دی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابو لہب تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کے بارے میں ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، میں رب کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ حالانکہ قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا اصول ہے، رب العالمین احکم الحاکمین کا قانون ہے کہ والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اگر کوئی کسی کے
ناک کو کاٹتا ہے تو اس کے بدلے ناک کاٹی جائے، آنکھ نکالتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے، زخم کے بدلے زخم دیا جائے، کو مارے قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی جتنی کوئی تکلیف پہنچائے اس کا بدلہ اتنا ہی دینے کی اجازت ہے۔ کوئی کسی کو کتنی تکلیف پہنچائے، یعنی کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو بدلے میں یہ نہیں کہ اس کو بندہ مار دے یا قتل کر دے، حکم کیا ہے؟ قصاص کی صورت میں اس کی آنکھ نکال دی جائے۔ اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے تو بدلے میں حکم ہے اس کا کان جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ ناک ہے، جسم کا کوئی عضو ہے، جس حصے کو نقصان پہنچتا ہے اتنا ہی نقصان دینے کی اجازت ہے۔ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اتنی اجازت ہے۔ آگے فرمایا فمن تصدق فهو خیر اللہ، ہاں معاف کر دو پھر وہ ایک الگ بات ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ تو قانون کے مطابق تو چاہیے تھا نا کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک ہاتھ کی بات کی، تو جواب میں خدا بھی کہتا ہے ابو لہب تو میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کی یا تیرا بھی ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، لیکن نہیں، یہ قانون دنیا کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو رب اپنے قانون کو توڑ کر جو محبوب کی ذات کے اندر کوئی نقص نکالتا ہے، جو کوئی محبوب کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کوئی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، رب اس قانون کو نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک ہاتھ کی بات کی، اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر وہ قانون نہیں رہتا، پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اوپر ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پیار ہے، یہ محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح کی بات کرے۔ تو بات کوئی ہو تو جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں دیتے، بلکہ خود خدا جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اسی طرح مکہ کے 5 کافر تھے بڑے، اور ان کا کام کیا تھا؟ جب یہ اکٹھے ہوتے تو اکٹھے ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جن میں تھا ایک عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ۔ یہ 5 بڑے بڑے کافر جو تھے مکہ کے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جہاں بھی بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، خالق نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا محبوب یہ جو تیرا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے لیے میں خدا کافی ہوں۔ اے محبوب تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کا بندوبست میں خدا کر لوں گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب یہ پھر اکٹھے ہوئے نا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے آ کر عاص بن وائل کی جو ہے وہ پیر کی تلی، کف پا اس کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف، حارث بن قیس کے سر کی طرف اور ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اور جب اشارہ کیا تو یہ 5 کافر، ولید بن مغیرہ اس کی پنڈلی پر جو ہے وہ تیر کی بنانے والے کی دکان سے گزر رہا تھا، پنڈلی میں تیر لگا، زخم ہوا، زخم خراب ہوا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ حارث بن قیس جو ہے وہ
اس کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا تو اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اسود بن عبد یغوث جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا، پیٹ بڑھتا گیا، پیاس کی شدت بڑھتی گئی، وہ پانی پیتا جاتا، اس کا پیٹ بڑھتا جاتا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اسود بن مطلب جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا شدید درد اٹھا کہ وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا اور مارتے مارتے اسی صورت میں ہلاک ہو گیا۔ اور عاص بن وائل جس کے وہ پیر کی تلی کی طرف اشارہ کیا فرشتے نے، اس کے پیر کی تلی میں کانٹا چبھا اور کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کا پاؤں سوج گیا اور اسی حالت میں جو ہے وہ تکلیف کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا اے محبوب انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب جو بھی تیرا مذاق اڑائے گا، جو بھی تیرا تمسخر اڑائے گا، جو بھی تیری شان کے اندر نازیبا کلمات بولے گا، تو خالق نے فرمایا اے محبوب میں رب اس کے لیے کافی ہوں، میں رب اس کے لیے کافی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو ہر چیز سے پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی بات آئے تو رب العالمین حکم الحاکمین بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے 1,24,000 انبیاء کرام، ہر نبی کی عزت کرنا، احترام کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ ہر نبی کی عزت کرنا، ہر نبی کا احترام کرنا، ہر نبی پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، یہ ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، کوئی نیک عمل کبھی نہ کیا ہو، بس مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، تو اس کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی نبی کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ بولے۔ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے کسی نبی کے بارے میں ہم تو اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیگر انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور مرسلین اس دنیا کے اندر آئے، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ کسی بھی نبی کے بارے میں ہماری زبانوں پر کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں آتا جس سے کسی نبی کی تنقیص ہو، توہین ہو، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن کفار، مشرکین، ان کی سوچ کس قدر گندی سوچ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات کو، اسلام کی کسی چیز کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تنقید اور تنقیص کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ذات پاک پر وہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین، حنود و یہود کا یہ وتیرہ ازل سے رہا ہے۔ لیکن جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے تو مسلمانوں کی غیرت کا یہ امتحان ہوتا ہے اس وقت کہ مسلمان اس پر کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا اور امت مسلمہ کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح بھی کوئی زبان درازی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر وہ کسی طرح کا بھی جملہ بولتا ہے تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو کسی نہ کسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے نے اس گستاخ کے وجود سے اس دنیا کو پاک کیا ہے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر کسی گستاخ کو جو ہے وہ، حالانکہ حکم جو ہے وہ شریعت کا یہ ہے کہ اس کو اس وقت کی اگر مسلم حکومت ہے تو حکمران اس کو سزا دیں، لیکن نہ ہماری حکومتیں ہیں ایسی ہیں، نہ ایسی ان کے اندر غیرت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں غیرت کھائیں۔ کیونکہ اور اگر کوئی شخص یا کوئی مذہبی تنظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی سٹینڈ لیتی ہے، تو قدم اٹھاتی ہے، تو اس پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ارے انسانیت بعد میں ہے، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انسانیت کو انسانیت کے درجے پر پہنچانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا فقدان ہے۔ یہ آج کی جو گفتگو اختیار کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے بھی میڈیا پر شاید دیکھا ہو یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہو کہ انڈیا کے اندر ایک عورت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر حرزہ سرائی کی ہے۔ اور حرزہ سرائی بھی کیا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کو لے کر کہ دیکھو جی اس کے تو الفاظ ہی بولنے کے اس لائق نہیں ہے کہ وہ زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں۔ اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح پر جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کے ساتھ ہوا۔ یہ دیکھو جی 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح۔ حالانکہ اگر جو ماحول ہوتا ہے، جو آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے صورت کے حال کے اندر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ بلوغت پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اسلام کے اندر بلوغت شرط ہے نکاح کے لیے، یہ 18 سال کی عمر یا 16 سال کی عمر نہیں ہے۔ بچہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس بات کو لے کر اس انڈیا کی اس کتیا نے، کیونکہ یہ لفظ بھی میں سمجھتا ہوں چھوٹا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر کوئی لفظ زبان کھولتا ہے تو اس بدبخت نے، اس ملعونہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کے بارے میں جو ہے وہ بات کیا اس طرح۔ تو انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے اس بات پر، اور ہمارے کچھ مسلم ممالک نے بھی اس بات پر جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے، جس کے اندر قطر، UAE وغیرہ اس پر قدم اٹھایا ہے، کیونکہ احتجاج کرنا، ریلیاں نکالنا، یہ ہمارا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اپنی آواز کو بلند کر کے لوگ اپنے حکام تک پہنچاتے ہیں، بھئی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اور وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین پر اس کے اندر غصہ نہ آئے، جس کی غیرت ایمانی اگر نہیں جاگتی، اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو تو غصہ آ جائے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو تو اگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہے تو وہ ساری جو اس کی نسبتیں ہیں، سارے جو تعلق ہیں، وہ پیچھے رہنے چاہیے، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج وہ لوگ بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، جی ویکھو اتھے گستاخی ہوگی، ہن مولوی کیوں نہیں نکلتے احتجاج واسطے؟ بھئی یہ اب وہ طریقے لبیک والے کیوں احتجاج نہیں کر لے، اب کیوں نہیں ریلیاں نکال لے؟ پہلے جب وہ نکلتے تھے تب تمہیں تکلیف تھی،
اب اگر انہوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر اگر وہ احتجاج کا وہ رنگ نہیں اپنایا تو اب پھر تمہیں تکلیف ہے ان کے حوالے سے. بھائی وہ اگر نہیں نکلتے تم نکلو. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ان کے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر مسلمان کے نبی. ہر مسلمان کو چاہے وہ کسی پارٹی کا کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کوئی کس پارٹی کا ہے کوئی کس پارٹی کا ہے. وہ دیکھے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بات آئی ہے, ہم اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. اور اپنی حکومتوں کو یہ باور, کیونکہ جو عوام ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنی حکومت کو خبردار کرنا, بھئی اس پر قدم اٹھاؤ. اور حکومت کا کام ہے حکومتی سطح پر قدم اٹھانا, اس ملک کی سفارتی تعلقات ان سے ختم کرنا, ان سے تجارت ختم کرنا. اور یہ اکثریت کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب چل نکلا ہے. کبھی کوئی فرانس کا کتا بھونکتا ہے, کبھی کوئی کسی ملک کا کتا بھونکتا ہے, کبھی یہ انڈیا کی کتیا بھونکی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. تو یہ صرف قراردادیں پاس کر لینے سے, صرف تقریریں کر لینے سے یہ بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا کے جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ یک زبان ہو جائیں, اتحاد کریں. اور جو عرب ممالک ہیں جن کا تیل جاتا ہے انڈیا کے اندر وہ تیل بند کر دیں, تجارت ان کے ساتھ روک دیں, سفارتی تعلقات ختم کر دیں, جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیں. تو اگلوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ صرف آوازیں اٹھا دینے سے, تقریر کر دینے سے, قرارداد پاس کر دینے سے اس بات کا اگلوں پہ اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آئے تو اس وقت ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور یک زبان ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کفار کو, ان ہنود و یہود کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی شان کے بارے میں کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ, کوئی مجھے گالی دے مجھے برداشت ہے, میری ماں کو گالی دے مجھے برداشت ہے, میں کر لوں گا برداشت, میرے باپ کو گالی دے کوئی برداشت کر لیں گے, ہم مسلمان اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے برداشت کر لے گا. لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بکواس کرے مسلمان برداشت کر دے, مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں. مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی اور وہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھا رہے. تو اس لیے بحثیت امت اتحاد کر کے یہ ہمارے مسلمان حکمران, ہمارے ملک پاکستان کے حکمران بھی اس بات پر جو ہے وہ سٹینڈ لے اور جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہر طرح سے تعلق. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ہم نے غوری میزائل, شاہین میزائل رکھے ہوئے یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے اس سے کے وجود سے دنیا کو جو ہے وہ پاک کر دینا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا جس دنیا کے اندر, جس قوم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ زندہ ہو اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس امت میں کوئی گستاخ جو ہے وہ زندہ پھرتا رہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر, ہر لحاظ سے جو ہے ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے, ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو ہے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. یہ پچھلے دنوں وہ ایک سنگر مرا سدھو موسے والا, ہماری پاکستانی قوم نے کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے یہ سب کو صاف سن گیا, کوئی آواز نہیں بلند ہو رہی. تو یہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ ہمارے
ایمان کا امتحان ہے، یہ ہماری غیرت ایمانی کا امتحان ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ دیں، صرف ذات مصطفیٰ کو مقدم رکھیں، اپنی آواز کو اٹھائیں، ہر لحاظ سے سوشل میڈیا پر دیگر جو ہے وہ ہر گلی محلے میں یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر تکلیف ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم یہ تکلیف ہے ہمیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، نہ کوئی سیاسی باتیں ہیں، یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ تکلیف ہے ہمیں کوئی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ تو اس لیے ہماری پاکستان کی حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ آواز اٹھائیں انڈیا کے خلاف، انڈیا کی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں، ہر لحاظ سے جو سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، معاشرتی ہیں، کاروباری ہیں، صنعتی جو بھی ہیں ختم کر دیں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر ہماری پاک فوج کو چاہیے ان کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان اپنی پاک فوج کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں غیرت ایمانی جو ہے اس کا جذبہ مزید عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔